حسین سارا جگ ہے تمہارا مولا جگ ہے تمہارا مولا جگ ہے تمہارا دیکھو یا حسین سارا جگ ہے تمہارا مولا صدائے حلمن جو کل گونج رہی تھی صحرا میں صدائے حلمن جو کل گونج رہی تھی صحرا میں ہاں آج تلک صدیوں سے وہی گونج رہی ہے دنیا میں آج تلک صدیوں سے وہی گونج رہی ہے دنیا میں ہاں آپ اکیلے تھے مولا آپ اکیلے تھے مولا اب ساری دنیا ساتھ میں ہے ساتھ بھی ایسا کہ اب سب کا جینا مرنا ساتھ میں ہے یا مولا یا حسین سارا زمانہ ہاں یہ سارا زمانہ ہے تمہارا یا حسین تمہارا یا حسین تم اکیلے نہیں ہو یا حسین سارا زمانہ ہاں یہ سارا زمانہ ہے تمہارا یا حسین تمہارا یا حسین تم اکیلے نہیں ہو یا حسین یہ زمین و آسمان کہہ رہی ہے ہر زمان کہہ رہا ہے ہر نظارہ یا حسین تم اکیلے نہیں ہو یا حسین یا حسین 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 مولا مولا حسین 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 مولا مولا حسین حسین روز عاشورا لاکھوں میں تنہا حسین ہم کو بلا رہے تھے حلمن کا نعرہ ہے یہ اشارہ حسین سب کو جگا رہے تھے زندہ رہا ہے زندہ رہے گا حلمن کا نعرہ حسین کا ہر دل کی دعا ہر لب پہ صدا یہ خزانہ ہے تمہارا یا حسین تم اکیلے نہیں ہو یا حسین تم اکیلے نہیں ہو یا حسین سارا زمانہ ہاں یہ سارا زمانہ ہے تمہارا یا حسین تمہارا یا حسین تم اکیلے نہیں ہو یا حسین امام دو جہاں سوارے کارواں جہاں ہو ہم وہاں یا حسین ہم سب کا ہے نعرہ یا حسین یا حسین یا حسین مولا مولا یا حسین حسین یا حسین یا حسین کل تھے اکیلے کرب و بلا میں حسین کوئی نہ تھا تمہارا اور آج عالم پکارتا ہے حسین ہمارا حسین ہمارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين منتخبين المنتجمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتاب مبين ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم
طیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. صلوات پڑھیے. بزرگان ملت، دوستان عزیز اور برادران ایمانی، ماتم داران سید الشہداء، اس مجلس کا عنوان امام اور انسان ہے. اس موضوع کے تحت جس آیہ کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ سورہ اسراء کی 70ویں آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم انسان کو اس کی عظمت سے، انسان کو اس کی فضیلت سے، انسان کو اس کی سہولت سے آگاہ کر رہا ہے. یعنی پروردگار عالم سوئے ہوئے ذہن انسانی کو جگا رہا ہے. اور فوراً اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، محشر میں تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. پروردگار عالم نے انسان سے کہا کہ تم اپنی عظمت پر غور کرو، اپنی فضیلت پر غور کرو اور اپنی سہولت پر غور کرو، اور پھر تم طے کرو کہ تم کو کس امام کے ساتھ آنا ہے. تم کو اپنے کمتر کے ساتھ آنا ہے یا اپنے سے افضل کے ساتھ آنا ہے، یہ تمہیں طے کرنا ہے. کیا کہا پروردگار عالم نے کہ تم کو اسی دنیا میں طے کرنا ہے کہ تم کو کس امام کے ساتھ آنا ہے. محشر میں تم کو تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اب یہ فیصلہ تمہارے اوپر ہے کہ تم کو اپنے سے کمتر کے ساتھ آنا ہے یا اپنے سے افضل کے ساتھ آنا ہے. موضوع ذہن میں رکھیے گا، امام اور انسان. انسان کسے کہتے ہیں اور امام کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے پروردگار عالم نے انسان کے ذکر کو صرف انسان کا ذکر نہیں رکھا بلکہ زینہ معرفت امام بنا دیا. کیا کہا کہ تم اپنی خلقت پر غور کرو، اپنی فضیلت پر غور کرو، اب جو سہولتیں عطا کی ان سہولتوں پر غور کرو، پھر اس کے بعد اسی دنیا میں طے کرو کہ تمہیں کس امام کے ساتھ آنا ہے، اپنے سے کمتر کے ساتھ آنا ہے یا اپنے سے افضل کے ساتھ آنا ہے. دیکھیے میرے سرکار پروردگار عالم نے انسان کو اتنی عزت دی، اتنی عظمت دی کہ تب تک انسان کو خلق نہ کیا جب تک اس کی ضرورتوں کو خلق نہ کر دیا. انسان کو پانی کی ضرورت تھی تو پروردگار عالم نے پانی کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا. انسان کو ہوا کی ضرورت تھی تو پروردگار عالم نے ہوا کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا. انسان کو چاند کی ضرورت تھی تو پروردگار عالم نے چاند کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا. انسان کو سورج کی ضرورت تھی تو پروردگار عالم نے سورج کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا. انسان کو ستاروں کی ضرورت تھی تو پروردگار عالم نے ستاروں کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا. انسان کو آکسیجن حیات انسانی کی ضرورت تھی تو پروردگار عالم نے آکسیجن کو پہلے خلق کیا اور انسان کو بعد میں خلق کیا. دیکھیے اللہ نے پروردگار عالم نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ضرورت مند ہے اور جو چیزیں خلق کی گئی وہ انسان کی ضرورت ہے. یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت مند کو بعد میں خلق کیا جاتا ہے اور ضرورتوں کو پہلے خلق کیا جاتا ہے. پانی انسان کی ضرورت ہے، انسان ضرورت مند ہے. چاند انسان کی ضرورت ہے، انسان ضرورت مند ہے. ستارے انسان کی ضرورت ہے، انسان ضرورت مند ہے. آکسیجن انسان کی ضرورت ہے، انسان ضرورت مند ہے. سورج انسان کی ضرورت ہے اور انسان ضرورت مند ہے. تو پروردگار عالم نے انسان کو بعد میں خلق کیا اور اس کی ضرورتوں کو پہلے خلق کیا. آدمی کی ضرورت تھی اس لیے آدمیوں سے پہلے خلق کیے گئے. آدم انسان کی ضرورت تھی اس لیے انسان سے پہلے خلق کیے گئے. یعنی جو انسان سے
पहले खल्क हो वो पूरी कायनात की जरूरत। परवरदिगार आलम ने मोहम्मद और आले मोहम्मद के नूर को सबसे पहले खल्क किया। क्यों खल्क किया? इसलिए खल्क किया कि मोहम्मद और आले मोहम्मद का नूर पूरी कायनात की जरूरत था। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी अना वालियुन मिन नूर वाहिद। रसूल खुदा ने क्या कहा कि परवरदिगार आलम ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया और मैं और अली दोनों एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। यही तो कहा कि मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। जिस नूर से मुझे खल्क किया उसी नूर से परवरदिगार आलम ने अली को खल्क किया। यानी परवरदिगार आलम ने, मौजू क्या है? इंसान और इमाम। परवरदिगार आलम ने मोहम्मद और आले मोहम्मद के नूर को सबसे पहले खल्क किया। क्यों खल्क किया? इसलिए कि मोहम्मद और आले मोहम्मद का नूर पूरी कायनात की जरूरत था और इंसान को बाद में खल्क किया। अब जो परवरदिगार आलम ने इंसान को बनाया तो इंसान को किन चीजों से बनाया? परवरदिगार आलम ने इंसान को अनासरे अरबा से बनाया। ये अनासरे अरबा है क्या? देखिए, अनासरे अरबा का मतलब है परवरदिगार आलम ने इंसान को चार चीजों से खल्क किया। एक आग, एक हवा, एक पानी, एक मट्टी। इन चार चीजों से परवरदिगार आलम ने इंसान को खल्क किया। काहे से इंसान को खल्क किया? अनासरे अरबा से खल्क किया। और इमाम को किन चीजों से खल्क किया? इमाम को अपने नूर से खल्क किया। इंसान को अनासरे अरबा से खल्क किया और इमाम को अपने नूर से खल्क किया। और देखिए, परवरदिगार आलम ने इंसान की खिलकत के साथ साथ, यानी जिन चीजों से इंसान को खल्क किया वो सब नायाब नहीं है, दस्तयाब है। आपको पानी हर कहीं मिल जाएगा, आग आपको हर कहीं मिल जाएगी, मट्टी आपको हर कहीं मिल जाएगी, हवा आपको हर कहीं मिल जाएगी। लेकिन परवरदिगार आलम ने इंसान की खिलकत के साथ साथ अपनी कुदरत भी समझा दी। आप बड़े से बड़े फनकार को, बड़े से बड़े आर्टिस्ट को आग दीजिए, हवा दीजिए, पानी दीजिए और मट्टी दीजिए और कहिए साहब एक इंसान बना दो। इंसान नहीं बना सकता। आप लोहार को लोहा दीजिए और कहिए साहब एक तलवार बना दो, तलवार बना देगा, इसलिए कि तलवार लोहे से बनती है। आप दर्जी को कपड़ा दीजिए और कहिए साहब एक लिबास बना दो, लिबास बना देगा, इसलिए कि लिबास कपड़े से बनता है। आप मिस्त्री को मटेरियल दीजिए और कहिए साहब एक मकान बना दो, मकान बना देगा, इसलिए कि मकान मटेरियल से बनता है। लेकिन आप बड़े से बड़े फनकार को, बड़े से बड़े आर्टिस्ट को आग दीजिए, हवा दीजिए, पानी दीजिए, मट्टी दीजिए, यानी जिन चीजों से इंसान को परवरदिगार आलम ने बनाया, आपको चारों चीजें दीजिए और कहिए साहब एक इंसान बना दो। इंसान नहीं बना सकता। परवरदिगार आलम ने इंसान की खिलकत के साथ साथ अपनी कुदरत भी समझा दी। यानी आप बड़े से बड़े फनकार को, बड़े से बड़े आर्टिस्ट को आग दीजिए, हवा दीजिए, पानी दीजिए, मट्टी दीजिए और कहिए साहब एक इंसान बना दो। अगर वो इंसान बनाएगा तो वो क्या कहलाया जाएगा? तो वो बुत कहलाया जाएगा। देखिए, परवरदिगार आलम ने समझाया कि जिनसे तुम बने, जब तुम अपने जैसा नहीं बना सकते तो इमाम के जैसा क्या खास बनाओगे? यानी परवरदिगार आलम ने इंसान को चार चीजों से बनाया और इमाम को अपने नूर से बनाया। और क्या समझाया कि जब जिनसे तुम बने, जब तुम अपने जैसा नहीं बना सकते तो इमाम के जैसा क्या खास बनाओगे? अगर इंसान के मुकाबले में अगर कोई दूसरा इंसान बनाया जाएगा तो वो बुत कहलाया जाएगा। तो फिर इमाम के सामने अगर कोई इमाम बनाया जाएगा तो वो भी बुत कहलाया जाएगा। सलवात पढ़े उम्मत मोहम्मद वाले। यानी अगर इंसान के मुकाबले में अगर कोई दूसरा इंसान बनाया जाएगा तो वो बुत कहलाया जाएगा।
تو پھر امام کے مقابلے میں بھی اگر کوئی دوسرا امام بنایا جائے گا تو وہ بھی بت کہلایا جائے گا. تبھی مولا کائنات نے دعائے نبی قریش میں کہا تھا کہ تم دونوں بتوں پہ لانا. یعنی جو امام کے مقابلے میں دوسرے امام بنائے گئے تھے وہ سارے کے سارے بت تھے. کیا پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کے ساتھ ساتھ اپنی قدرت بھی سمجھائی تھی کہ جن چیزوں سے اللہ نے انسان کو خلق کیا, آپ بڑے سے بڑے فنکار کو, بڑے سے بڑے آرٹسٹ کو وہ 4 چیزیں دے دیجئے اور کہیے صاحب ایک انسان بنا دو, اور دیکھیے گا کہ جن چیزوں سے پروردگار عالم نے انسان کو بنایا وہ سب نایاب نہیں ہیں, دستیاب ہیں. کہ کئی لوگ یہ بہانہ کر دیں کہ یہ چیزیں تو ہم کو مل نہیں پائیں گی تو ہم انسان کیسے بنائیں. تو پروردگار عالم نے جن چیزوں سے انسان کو بنایا وہ سب کے سب نایاب نہیں تھے, وہ سب دستیاب تھے. آپ اگر آگ چاہیں گے آپ کو ہر کہیں مل جائے گی, پانی آپ کو ہر کہیں مل جائے گا, ہوا آپ کو ہر کہیں مل جائے گی, مٹی آپ کو ہر کہیں مل جائے گی. تو انسان یعنی دنیا کے سب سے پہلے انسان کا نام ہے جناب آدم, اور جناب آدم کو بھی پروردگار عالم نے عناصر اربع سے بنایا. کہ جب پروردگار عالم نے پیکر آدم بنانا چاہا تو زمین سے مٹی منگوائی, اور مٹی منگوانے کے بعد اس میں پانی ڈالا, اور پانی ڈالنے کے بعد اس کا خمیر گوندا, اور خمیر گوندنے کے بعد ایک پیکر تیار کیا گیا, اور پیکر تیار کرنے کے بعد اس کو دھوپ اور آگ کے ذریعے سکھایا گیا. یعنی جو جناب آدم کا پیکر بنا وہ بھی 4 چیزوں سے بنا, کہ جن 4 چیزوں سے انسان بنا انہی 4 چیزوں سے پیکر آدم بنا. دیکھیے گا اس کے بعد کیا کہا پروردگار عالم نے کہ جیسے ہی اس پیکر میں روح پھونک دوں تو سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں چلے جانا. تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ابلیس نے جو سجدہ نہیں کیا تھا وہ کیوں نہیں کیا تھا؟ دیکھیے شیطان کیوں بنا, شیطان کیوں بنا؟ دیکھیے شیطان نے 3 کا انکار نہیں کیا, اس نے چوتھے کا انکار کیا. اس نے پانی کا انکار نہیں کیا, اس نے آگ کا انکار نہیں کیا, اس نے ہوا کا انکار نہیں کیا, اس نے مٹی کا انکار کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ چوتھے کا انکار کرنے والے پرانے شیطان ہیں. جو چوتھے کا انکار کرتے ہیں وہ پرانے شیطان کو کی پرانی عادت ہے کہ جو چوتھے کا انکار کرتے ہیں. یعنی جو پیکر آدم بنایا گیا تو وہ بھی ان 4 چیزوں سے بنایا گیا. اور دیکھیے گا شیطان نے کیا کہا تھا, اے پروردگار عالم تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, اسے مٹی سے بنایا ہے. دیکھیے گا اس نے صرف پیکر آدم کو دیکھا, وجہ تعظیم نہ دیکھی کہ کیوں سجدہ کرایا جا رہا. دیکھیے گا میرے سرکار پیکر آدم کی وجہ سے محترم نہیں ہے, روح کی وجہ سے محترم ہے. جیسے منبر لکڑی کی وجہ سے محترم نہیں ہے, نسبت رسول کی وجہ سے محترم ہے. پھریرا کپڑے کی وجہ سے محترم نہیں ہے, نسبت عباس کی وجہ سے محترم ہے. تازیہ کاغذ کی وجہ سے محترم نہیں ہے, نسبت حسین کی وجہ سے محترم ہے. اب جس نے منبر کو دیکھا نسبت رسول کو نہ دیکھا, پھریرے کو دیکھا نسبت عباس کو نہ دیکھا, تازیے کو دیکھا نسبت حسین کو نہ دیکھا, تو یہ قرآن والا عقیدہ نہیں ہے, شیطان والا عقیدہ ہے. اس لیے کہ شیطان نے کیا کہا تھا کہ پروردگار عالم تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے, اور مٹی سے آگ افضل ہوتی ہے. لیکن اگر آپ دونوں کا موازنہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آگ سے زیادہ مٹی افضل ہوتی ہے. اس لیے کہ آگ میں پایا جاتا ہے غرور اور مٹی میں پائی جاتی ہے انکساری. آگ میں آپ پیٹرول ڈالیے شعلے بن کے بھڑکنے لگے گی, لیکن آپ مٹی میں کوئی چیز ڈالیے انکساری کی وجہ سے دبتی چلی جائے گی. آگ میں پائی جاتی ہے خیانت, مٹی میں پائی جاتی ہے امانت. آگ میں دانا ڈالیے
से जल जाएगा, मट्टी में दाना डालिए शजर बन जाएगा। सलवात पढ़े अरबत मोहम्मद वाले पाई जाती है खयानत, मट्टी में पाई जाती है अमानत। आग में दाना डालिए जल जाएगा, मट्टी में दाना डालिए शजर बन जाएगा। देखिएगा, जो जनाबे आदम का शैतान ने इनकार किया तो वो कमतर समझ के किया, लेकिन मेरे मौला के इनकार करने वालों ने ये रीजन नहीं बताया, ये वजह नहीं बताई, और मेरे मौला ने किसी को ये चीज सोचने का मौका ही नहीं दिया कि वो मौला को कमतर समझ सके। देखिए, तहजीबुल मतीन फी तारीख अमीरुल मोमिनीन में लिखा है कि मौला बाग में टहल रहे थे। अब एक कातिल मौला के पास आया और आने के बाद कहा, ए अली, मुझे पता चला है कि आप मुझसे नाराज हैं। तो मौला ने क्या कहा कि नाराज है क्या? मैं तुझसे नाराज हूं। हाँ, मैं तुझसे नाराज हूं। तो उसने क्या कहा कि मौला, क्या किया जाए? ये कांधे पे कपड़ा किसी ने जबरदस्ती डाल दिया। तो मौला ने कहा, ये बता, ये हक किसका है? ये चीजें किसमें पाई जाती हैं? ये कपड़ा, ये हक किसका है? ये किसमें अजमतें पाई जाती है? ये किसका हक है? तो देखिए, मौला ने पहले अपने फजाइल का इकरार लिया और कहा कि ये बता, सूरह दहर तेरे लिए नाजिल हुआ या मेरे लिए नाजिल हुआ? आए मुवद्दत तेरे लिए आई या मेरे लिए आई? फातेह खैबर तू बना या मैं बना? खैबर के सर को तूने उखाड़ा या मैंने उखाड़ा? मर्दे मैदान तू कहलाया गया या मैं कहलाया गया? कुल ईमान तेरा लक़ब है या मेरा लक़ब है? साकी कौसर तेरा लक़ब है या मेरा लक़ब है? मन तुम तो मौला तेरा लक़ब है या मेरा लक़ब है? अगर मैं होता तो मैं मौला के कदमों को पकड़ के कहता, मौला आपको मेरी मोहब्बत की कसम है, ये और पूछ लीजिए कि ये बता, रात में तुम रोए कि मैं रोया? मैदान से तुम भागे कि मैं भागा? गार में तुम रोए कि मैं रोया, मैदान से तुम भागे कि मैं भागा। तो देखिएगा, मेरे मौला ने किसी को मौका ही नहीं दिया कि मौला को कोई कमतर समझ सके। मौजू क्या है? इमाम और इंसान। मौजू ध्यान में रखिएगा। देखिए, परवरदिगारे आलम ने जनाबे आदम को मसजूद बनाया। मसजूद जिसको सजदा किया जाए, माबूद जिसकी इबादत की जाए। देखिए, मसजूद जो सिफत है ये परवरदिगारे आलम की है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सही इस सिफत को परवरदिगारे आलम ने जनाबे आदम को अता किया, जनाबे आदम की तरफ ट्रांसफर की, उनको अता किया। उसके बाद सजदा करा के फिर लोगों का इम्तिहान दिया। और देखिएगा कि हम, और एक जगह होती है मस्जिद, मस्जिद जहां सजदा किया जाए, जहां इबादत की जाए। हम मस्जिद क्या समझते हैं कि जहां मीनार बनी हो, जहां पर एक कमरा टाइप का बना हो, मस्जिद टाइप की, उस जगह को मस्जिद समझते हैं। लेकिन इस्लाम में खुद इंसान के अंदर परवरदिगारे आलम ने मस्जिद सबा रखी है। देखिए, परवरदिगारे आलम ने इंसान के अंदर 7 चीजें ऐसी रखी है कि जहां टच हो जाए, मस हो जाए, वो जगह मस्जिद हो जाती है। एक पेशानी, दोनों हाथ की हथेली, दोनों पैर के घुटने, दोनों पैर के अंगूठे, ये 7 चीजें परवरदिगारे आलम ने इंसान के अंदर ऐसी रखी है कि जहां टच हो जाए, मस हो जाए, वो जगह मस्जिद हो जाती है। देखिए, इमाम मासूम का दौर है और इमाम मासूम के दौर में एक चोर चोरी करके आता है। चोरी की सजा क्या है? चोरी की सजा ये है कि इसकी उंगलियां काट दो। कि चोर चोरी करके आता है
اور اس کو پکڑ کے لوگ بادشاہ کے پاس لے کے جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اب بادشاہ کے دربار میں کوئی کہتا ہے اس کے ہاتھ گٹے سے کاٹ دو, کوئی کہتا ہے اس کے ہاتھ کونی سے کاٹ دو, کوئی کہتا ہے اس کے ہاتھ شانوں سے کاٹ دو. اتنے میں دیکھیے گا جن کو ابھی تک باندھنے کا پتہ نہیں ہے ان کو کاٹنے کا کیا پتہ ہوگا. کیا کہا؟ کسی نے کہا کہ ان کے ہاتھ گٹوں سے کاٹ دو, کسی نے کہا ان کے ہاتھ کونی سے کاٹ دو, کسی نے کہا کہ ان کے ہاتھ شانوں سے کاٹ دو. اتنے میں ید اللہ کا وارث آ گیا اور آنے کے بعد کہا کہ نہ تو ہاتھ گٹے سے کاٹے جائیں گے, نہ تو ہاتھ کونی سے کاٹے جائیں گے, نہ تو ہاتھ شانوں سے کاٹے جائیں گے. اس کی انگلیاں کاٹ دو, اس لیے کہ اس کو چوری کی سزا دی جائے گی, عبادت سے محروم نہیں کیا جائے گا. صلوات پڑھیں حضرت محمد والے انگلیاں کاٹ دو, اس لیے کہ اس کو چوری کی سزا دی جائے گی, عبادت سے محروم نہیں کیا جائے گا. یہ کس کے لیے؟ پروردگار عالم کی عبادت کے لیے, یعنی عبادت سے محروم نہیں کیا جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں ہم جیسے گناہگار انسان کے ساتھ آتا ٹچ ہو جائے, مس ہو جائے, وہ جگہ اتنی محترم ہو جاتی ہے کہ وہ مسجد کہلانے لگتی ہے. تو آپ سوچئے وہ جگہ کتنی محترم ہوگی کہ جہاں امام دفن ہو جائیں. روایتوں میں ملتا ہے کہ زمین کعبہ نے کہا کہ مجھ سے افضل کون؟ تو آواز پروردگار آئی خاموش, زمین کربلا کو دیکھ, وہ تجھ سے بھی افضل ہے اور ہونے بھی چاہیے, اس لیے کہ کعبے میں امام کا جسم مت ہوا ہے اور کربلا میں امام کا جسم دفن ہوا ہے. دیکھیے گا میرے سرکار, مسجد میں ایک جگہ ہوتی ہے محراب. ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ محراب کس کے لیے ہے, یہ محراب کیوں بنائی جاتی ہے؟ دیکھیے محراب لفظ حرب سے بنا ہے اور حرب کے معنی جنگ کرنا. تو ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ محراب کس کے لیے ہے, یہ محراب کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ محراب امام جماعت کے لیے ہے, اس میں امام جماعت کھڑا ہو کر نماز پڑھائے گا. تو اب بتائیے کہ اب مولوی اس میں کھڑے ہو کر کس سے جنگ کرے گا, کس سے جنگ کرے گا؟ دیکھیے مولوی اس میں کھڑے ہو کر شیطانی وسوسات سے جنگ کرے گا, برے خیالات سے جنگ کرے گا, ان سے جنگ کرے گا جو دکھائی نہیں دیتے. دیکھیے مسجد کی محراب خود بتا رہی ہے کہ مسجد کا امام وہ بنے جو لڑنا جانتا ہو, جو ٹکا رہے, جو قرار رہے. ارے جب مسجد کے امام کے لیے یہ شرط ہے تو پھر امت کے امام کے لیے بھی یہی شرط ہونی چاہیے کہ امت کا امام وہ بنے جو لڑنا جانتا ہو. دیکھیے گا میرے سرکار, ہم مولا علی کو امام اسی لیے مانتے ہیں کہ مولا ان سے بھی لڑے جو مولا کو دکھائی دیے اور مولا ان سے بھی لڑے جو ہمیں نہیں دکھائی دیتے, مولا کو تو دکھائی دے گی. دیکھیے گا کس سے کہ جو لڑنا جانتا ہو, جو ٹکا رہے, جو قرار رہے. جب رسول خدا جنگ ذات السلاسل سے لوٹ رہے تھے تو لوٹتے میں ایک صحرا پڑا اور صحرا پڑنے کے بعد تو رسول خدا نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی کنواں ہے؟ تو اصحاب نے کہا ہاں یا نبی اللہ کنواں تو ہے اور اس کنویں کا پانی بھی بہت میٹھا ہے. لوگوں کو پیاس لگ رہی تھی. پھر کیا کہا انہوں نے؟ کہا یا رسول اللہ لیکن اس کنویں میں وہ جنات رہتے ہیں کہ جنہوں نے سلیمان پیغمبر کی نہ مانی تو مسلمان کی کیا مانیں گے. کیا کہا کہ جنہوں نے سلیمان پیغمبر کی نہ مانی تو مسلمان کی کیا مانیں گے. اب جن کو پیاس لگ رہی تھی ان کی پیاس غائب ہو گئی, پیاس کی بہت زیادہ شدت تھی ان کو. اب ان پر خوف کی حاضری طاری ہو گئی. اب نبی نے کہا کہ ہے کوئی جو اس کنویں سے پانی لے کر آئے. اب سارے کے سارے خاموش.
اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نہ جائے اور پانی لے کر آئے. تو پیچھے سے مولا علی نے کہا لبیک یا نبی, میں جاؤں گا پانی لینے کے لیے. تو روایت بتاتی ہے کہ ایک مولا کا چاہنے والا مولا سے پہلے اس کنویں کے قریب پہنچا تو اس کنویں سے ایک جنات, دیکھیے گا ادھر, تراب کی انسٹ کس نے کی تھی؟ جناب آدم کو کس نے نہیں مانا تھا؟ شیطان نے نہیں مانا تھا. شیطان کیسے بنایا گیا؟ شیطان آگ سے بنایا گیا. جنات کیسے بنے ہوئے ہیں؟ جنات بھی آگ سے بنے ہوئے ہیں. ادھر تراب کا بدلہ واقعی تھا, تراب کی انسٹ کی گئی تھی. اب جیسے ہی کیا کہ ایک مولا کا چاہنے والا مولا سے پہلے اس کنویں کے قریب پہنچا تو اس کنویں سے جنات دھوئیں کی شکل میں نکلا, اور نکلنے کے بعد اس نے اس مولا کے چاہنے والے کو ایسے مسل دیا کہ جیسے پہاڑ چڑیا کو مسل دیتی. تو مولا اس کنویں کے قریب پہنچے, اور پہنچنے کے بعد مولا نے جیسے ہی ڈول ڈالی, رسی کاٹ دی گئی. پھر مولا نے دوسری مرتبہ ڈول ڈالی, پھر رسی کاٹ دی گئی. پھر تیسری مرتبہ ڈول ڈالی, پھر رسی کاٹ دی گئی. تو مولا نے کہا کہ اب رکو, اب میں تمہاری زندگی کی ڈول کاٹتا ہوں. اب مولا اس کنویں میں اترے, اور اترنے کے بعد جو لوگ باہر کھڑے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں یا علی یا علی, اے نبی علی سلامت تو ہے. دیکھیے مولا علی نے سب سے علی علی کہلوا لیا, کہا یا علی یا علی, اے نبی مولا سلامت تو ہے, علی سلامت تو ہے. اتنی دیر میں تھوڑی دیر کے بعد مولا کی آواز آئی نعرہ تکبیر. تو نبی مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد کہا اے علی مبارک ہو, اے علی مبارک ہو, اے علی مبارک ہو. 20,000 واصلے جہنم ہو گئے, 24,000 تمہارے غلام بن گئے. یا علی مبارک ہو, مبارک ہو, مبارک ہو. 20,000 واصلے جہنم ہو گئے, اور 24,000 تمہارے غلام بن گئے. اب صحابہ نے کہا یا علی مشکیزیں تو بھر لیجئے. تو علی نے کہا کہ مشکیزیں بھرنے کی ضرورت نہیں, مشکیزیں بھر بھر کے جا چکے. جنہوں نے ہمیں پانی پینے سے روکا تھا وہی ہمیں پانی پلائیں گے. کیا کہا کہ جنہوں نے ہمیں پانی پینے سے روکا تھا اب وہی ہمیں پانی پلائیں گے. ابھی تک آپ باپ کے فضائل سن رہے تھے, اب سنیے بیٹے کے فضائل. کہ جب جنگ صفین میں مولا علی نے ایک نظر سفیانی لشکر کی طرف دیکھا, اور دیکھنے کے بعد ایک نظر اپنے اور محمد کے اشتر کے بیٹوں کی صفوں کی طرف دیکھا, تو علی مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد کہا کہ آج کون سا میرا بیٹا جنگ کرے گا, آج کون سا میرا بیٹا جنگ کرے گا. کچھ قدم حسن آگے بڑھے, کچھ قدم حسین آگے بڑھے. تو مولا نے دونوں بیٹوں کو سینے سے لگایا, اور لگانے کے بعد کہا بیٹو تم مباہلے کے میدان سے رسول کے بیٹے ہو چکے ہو. میں کیا کہا مولا نے کہ آج کون سا بیٹا میرا جنگ کرے گا. تو جعفر ابن علی آگے بڑھے. اب جیسے ہی جعفر ابن علی آگے بڑھے تو مولا نے کہا بیٹا یہ سامنے دیکھ رہے ہو یہ 2.5 لاکھ کا لشکر ہے, اس کو قتل کرنے کے لیے, اس کو فنا کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے تم کو کیا چاہیے. تو جعفر نے کیا کہا کہ بابا 1,500 کا لشکر ہو, گھوڑا آپ کا ہو, تلوار آپ کی ہو. تو مولا نے کہا بیٹا 1,500 کا لشکر دیا, گھوڑا اپنا دیا, تلوار اپنی دی. کہا بیٹا وقت کتنا لگے گا. کہا بابا فجر کی نماز آپ پڑھا چکے, مغربین کی نماز پڑھا کے آپ مسلح سے ہٹ نہیں پائیں گے. اگر 2.5 لاکھ کے لشکر کو قتل کر کے آپ کے قدموں میں سجدہ نہ کر لوں تو علی کا لال نہ کہنا. تو مولا نے جعفر ابن علی کے شانوں کو چوما, اور چومنے کے بعد کہا بیٹا تیری جرت کو سلام, لیکن مغربین کو دیر ہے, علی کو جلدی ہے. مغربین کو دیر ہے, علی کو جلدی ہے. اب اون ابن علی آگے بڑھے. اب جیسے ہی اون ابن علی مولا کے قریب پہنچے تو مولا نے کہا بیٹا یہ سامنے دیکھ رہے ہو
یہ اس کو فنا کرنے کے لیے، یہ دشمنی لشکر ہے، اس کو فنا کرنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے تمہیں کیا چاہیے؟ کہا بابا بھائی نے 1500 کا لشکر مانگا، گھوڑا آپ کا مانگا، تلوار آپ کی مانگی۔ کہا بیٹا تم کو کیا چاہیے؟ کہا بابا 1000 کا لشکر ہو، گھوڑا آپ کا ہو، تلوار آپ کی ہو۔ تو مولا نے کہا بیٹا 1000 کا لشکر دیا، گھوڑا اپنا دیا، تلوار اپنی دی۔ کہا بیٹا وقت کتنا لگے گا؟ کہا بابا فجر کی نماز آپ پڑھا چکے، ظہرین کی نماز پڑھا کے، میری اماں کی تسبیح پڑھ کے آپ مسلح پہ رکھ نہیں پائیں گے۔ اگر اس 2.5 لاکھ کے لشکر کو قتل کر کے آپ کے قدموں میں سجدہ نہ کر لوں تو اپنا لال نہ کہنا۔ تو مولا نے اون ابن علی کی داڑھی کو چوما اور چھونے کے بعد کہا بیٹا تیری جرت کو سلام، لیکن زہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ زہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ اب جعفر اور اون قدم ہٹا رہے تھے، عباس قدم بڑھا رہے تھے۔ جعفر اور قدم ہٹا رہے تھے، عباس قدم بڑھا رہے تھے۔ اب جیسے ہی مولا علی کے قریب پہنچے تو مولا علی نے کہا بیٹا یہ سامنے دیکھ رہے ہو یہ 2.5 لاکھ کا لشکر ہے، اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کو فنا کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے تم کو کیا چاہیے؟ کہا بابا ایک بھائی نے 1500 کا لشکر مانگا، ایک بھائی نے 1000 کا لشکر مانگا، گھوڑا آپ کا مانگا، تلوار آپ کی مانگی۔ کہا بیٹا تم کو کیا چاہیے؟ کہا بابا نہ مجھے 1500 کا لشکر چاہیے، نہ 1000 کا لشکر چاہیے، نہ گھوڑا آپ کا چاہیے، نہ تلوار آپ کی چاہیے۔ کہا بیٹا تم کو چاہیے کیا؟ کہا بابا اجازت آپ کی ہو، مرضی حسین کی ہو۔ بابا اجازت آپ کی ہو، مرضی حسین کی ہو۔ کہا بیٹا وقت کتنا لگے گا؟ کہا بابا تیری جرت کی قسم، اپنے ہاتھوں سے دین پر سوار کرنا اور میں سوار ہونے کے بعد تیرے دشمنوں کی پہلی صفوں کو سر اڑاتا ہوا آخر میں پہنچ جاؤں گا، اور تیرے پہلے منکر کی گردن گرنے سے پہلے اگر آخر کا سر قلم نہ کر دوں تو مجھے علی کے عشق میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا۔ اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کر جن کا نکاح ٹوٹ گیا۔ بابا تیری جرت کی قسم، اپنے ہاتھوں سے زین پر سوار کرنا اور تیرے منکر کی گردن اڑاتا ہوا آخر میں پہنچ جاؤں، اور پہلے کی گردن گرنے سے پہلے اگر آخر کا سر قلم نہ کر دوں تو مجھے عباس نہ کہنا۔ یہ کتنے بہادر تھے مولا عباس، کتنے فضائل ہیں مولا عباس کے۔ موضوع کیا چل رہا تھا؟ امام اور انسان۔ مسجد میں ایک جگہ، مسجد کی ایک شرط اور بھی ہے، مسجد کی شرط ایک اور یہ ہے کہ مسجد کا امام وہ بنے جو صحیح طریقے سے نماز پڑھا سکے۔ نبی نے کیا کہا تھا کہ نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ تو ملت مسلمہ میں 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے، اور 73 فرقوں میں 5 طریقے ہیں نماز کے۔ 4 طریقے 4 اماموں والے، اور 5واں طریقہ 12 اماموں والا۔ تو ہم چوتھے کے پہلے کے پاس پہنچے تو ہم نے کہا کیا آپ نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو تاریخ نے کہا کہ یہ تو نبی کی وفات کے 69 سال کے بعد پیدا ہوئے، انہوں نے نماز تو نماز، انہوں نے نبی کو ہی نہیں دیکھا۔ اب ہم دوسرے کے پاس پہنچے تو تاریخ نے کہا کہ چوتھے کا دوسرا وہ کہ جو دوسرے کے پہلے کے بعد پیدا ہوا۔ تو تیسرے کے پاس پہنچے تو تاریخ نے کہا کہ یہ ان کے بعد، چوتھے کے پاس پہنچے تو تاریخ نے کہا کہ یہ ان کے بعد۔ اب ہم 12ویں کے پہلے کے پاس پہنچے تو تاریخ نے کہا کہ 12ویں کا پہلا وہ کہ جس نے سب سے پہلے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب ہم 12ویں کے دوسرے کے پاس پہنچے تو تاریخ نے کہا کہ 12ویں کا دوسرا وہ کہ جس نے پہلو میں کھڑے ہو کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب ہم 12ویں کے تیسرے کے پاس پہنچے تو تاریخ نے کہا کہ
کہ جب نماز میں امام کی زیارت کرنے سے نماز نہیں ٹوٹ سکتی تو علم کو دیکھ کے نکاح کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ میری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کس مولوی سے نکاح پڑھوایا جو اتنی آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے. نکاح شیشے کا ہے یا پلاسٹک کا جو اتنی آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو شاعر کیا خوب انداز میں لکھتا ہے کہ تم نے غم حسین پہ فتویٰ لگا دیا, تم نے غم حسین پہ فتویٰ لگا دیا ہے, نسل میں خرابی ہے سب کو بتا دیا. تم نے غم حسین پہ فتویٰ لگا دیا ہے, نسل میں خرابی ہے سب کو بتا دیا. جب سے سنا ہے ٹوٹتا ہے دیکھ کر نکاح, ہم نے بھی لا کے چوک پر پنجر لگا دیا. جب سے سنا ہے ٹوٹتا ہے دیکھ کر نکاح, ہم نے بھی لا کے چوک پر پرچم لگا دیا. دیکھیے مسجد کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ مسجد کا امام وہ بنے جو صحیح طریقے سے نماز پڑھا سکے. سنیے, امام اور انسان, امام کون ہوتا ہے اور انسان کون ہوتا ہے؟ دیکھیے جو مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے وہ ایک مولوی ہے, امام جماعت, اور امام جو پوری کائنات کو اپنے نظام پر چلائے اسے امام کہتے ہیں. وہی تو امام تھے جو اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے کربلا پہنچے تھے. آج کی یہ جو مجلس ہے یہ چوتھے امام سے منسوب. کون بیمار امام کہ جب کربلا کے میدان میں قید کیا گیا تھا, گلے میں خاردار توپ, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں اور کمر میں لنگر, اور اس امام کو اس راستے سے گزارا گیا کہ جہاں اس کے بابا کا لاشا پڑا ہوا تھا. جب اس امام نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد امام کا چہرہ متغیر ہونے لگا. ایسا لگ رہا تھا کہ امام اس دنیا سے چلے جائیں گے. جناب زینب امام کے چہرے کی طرف نظریں جب ہے ہوئے, جب دیکھا دیکھنے کے بعد کا بیٹا سجاد کیا اپنی جان دے دو گے؟ تو مولا سجاد لگا تھا اپنی جان. تو بیٹا کیا کرے کہ جس کا بابا کا لاشا بے گورا کفن کربلا میں پڑا ہے اور اپنے بابا کو لاشے کو کفن نہ دے سکے. جب انتہائی کا وقت آیا ہے نا, تو جب یزید نے لوہا کاٹنے والے کو بلایا تو جیسے ہی لوہا کاٹنے والے نے اس امام کے گلے سے کاٹا, لوہے کو کاٹا ہے نا, اور ہاتھوں سے ہتھکڑیوں کو, تو فوراً گشکا کر گر گیا. اب جیسے ہی ہوش میں آیا ہے نا تو لوگوں نے پوچھا, اے لوہا کاٹنے والے تو گشکا کر کیوں گر گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس قیدی کے گلے میں اتنا زخم تھا کہ مجھ سے برداشت نہ ہو. جب یہ وہاں مدینے میں پہنچا, اسی امام کو جب کوفہ شام کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو یہ امام راستے میں پیر پھیلا کر بیٹھ گیا. تو اس امام کے پاس اس کی چھوٹی بہن ثقیلہ آئی اور آنے کے بعد کا بھیا آپ وہ پیر پھیلا کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ بہن ثقیلہ میرے پیر میں آبلے ہیں اور آبلوں میں کانٹے چھپے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے چلا نہیں. جزاک اللہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. سوائے مظلوم کربلا کے جناب سکینہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس امام کے پیروں سے کانٹوں کو نکالنا شروع کیا, اور نکالنے کے بعد سارے کانٹے نکال دیے. میں کہوں گا سکینہ تمہارے پیر میں بھی تو کانٹے ہیں, تمہارے پیر کے کانٹے دھو. جزاک اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. سوائے مظلوم کربلا کے جب منہال نے امام سے پوچھا تھا, اے مولا اتنا کیوں رو رہے ہیں, شہادت تو آپ کی میراث ہے. تو مولا نے کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا, شہادت تو ہماری میراث ہے
نا ابھی آخر امام کے تابوت کی زیارت کریں گے. آج ہزاروں تابوت برآمد ہوگا تو بہت آہستہ سے زیارت کیجیے گا. جب اس امام کو زہر دیا گیا ہے نا مدینے میں تو کچھ امام کے چاہنے والے, امام کے ماننے والے امام کے پاس پانی لے کر پہنچتے ہیں تو مولا پانی کو منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پانی نہیں پینا, اس لیے کہ جس کا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا اور جس کے بابا کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے تو وہ کہتے ہیں پانی پی جزاک اللہ. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. دیکھیے گا نہ جانے جناب سیدہ کس کے پاس اپنے رومال کو لیے بیٹھی ہو اور سوچ رہی ہو کہ سزادار کے آنسو میں لے لوں. دیکھیں آواز بلند کر کے روئیے گا, ایسے روئیے گا کہ جس کے گھر میں جیسے کسی بھرے گھر میں جوان کی موت ہو گئی ہو اور پورا نہیں اپنے بیٹے کی لاش پر رو رہا ہو, جنازے پر رو رہا ہو. جب امام کو زہر دیا گیا اور اس کے بعد جب امام شہید ہو گئے تو امام محمد پاک کی رائے دیکھیے گا 3 جنازے ایسے ملتے ہیں تاریخ میں کہ جس میں غسل دینے والے بہت چیخ مار کے روئے ہیں. سب سے پہلا جنازہ جناب سیدہ کا جنازہ ہے کہ جب مولا علی اپنی دوجہ کو غسل و کفن دے رہے تھے, جناب سیدہ کو غسل و کفن دے رہے تھے تو مولا نے آواز دی تھی, اے فاطمہ اپنا ہاتھ کو ہٹاؤ. جیسے ہی ہاتھ ہٹایا تو کیا مولا چیخ مار کے روئے. جناب سیدہ نے پوچھا مولا تم کیوں رو رہے ہیں. دوسرا جنازہ جناب سکینہ کا جنازہ ملتا ہے کہ جب جناب زینب غسل دے رہی تھی تو غسل دیتے دیتے چیخ مار کے رونے لگی. اور تیسرا جنازہ اس امام کا ہے کہ جب امام محمد واقع اپنے بابا کو غسل کفن دے رہے تھے تو چیخ مار کے رونے لگے اور کہہ رہے تھے وہ کیسی زنجیریں تھی کہ جن کا نشان آج تک میرے بابا کے پشت پہ گیا نہیں ہے. جب امام محمد واقع اپنے بابا کو دفن کرنے کے لیے پہنچے ہیں نا تو کہہ رہے تھے, لوگ کہہ رہے تھے کہ آرام سے جنازہ اتاریے. تو میرا دل کہتا ہے کہ چھوٹے امام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہوں گے میرے لاشے کو آرام سے نہ اتاریے گا, اس لیے کہ جنت کربلا میں اپنے بابا کے جنازے کو دفن کر رہا تھا تو 2 ہاتھ نمودار ہوئے تھے کہ جو میری دادی کے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے لال کا جنازہ آرام سے اتاریے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ضمن بقضاء تسلیم الامر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ایران, عراق, لبنان, سیریا, شام ان سب کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اسرائیل اور امریکہ کو نشت و نابود فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے جتنے بھی مہاراجہ اکرام ہیں ان کو طول عمر عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے ناصر و مددگار میں شمار عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ابرار حسین ابن سجاد حسین ابن صادق حسین کی روح کو اصال فرما. اللہم صلی اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہم صل علی محمد علی اقرار حسین ابن سجاد حسین ابن عادل حسین ماتم کو بے موت یہ غم مار گیا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے بے پردہ حرم ساتھ ہیں اور شام چلا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے بے پردہ حرم ساتھ ہے اور شام چلا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے ارے نامار سکینہ کو تماچے ستمگر نامار سکینہ کو تماچے ستمگر احساس یتیمی بڑی سخت سزا ہے بے پردہ حرم ساتھ ہیں اور شام چلا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار رہا ہے نہیں کس پہ تو برساتا ہے کوڑے نہیں کس پہ تو برساتا ہے کوڑے عابد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے عابد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے بے پردہ حرم ساتھ ہیں اور شام چلا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے نامار سکینہ کو تماچے ستمگر نامار سکینہ کو تماچے ستمگر احساس یتیمی بڑی سخت
سزا ہے بے پردہ حرم ساتھ ہے اور شام چلا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے اور شکوہ نہیں زندہ سے کوئی بنت علی کو شکوہ نہیں زندہ سے کوئی بنت علی کو کیا کم ہے کہ دیواروں نے پردہ جو کیا ہے بے پردہ حرم ساتھ ہے اور شام چلا ہے سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے غازی جون امر گیا
جو
ایک پہ سر چلتا رہا، ایک نیز پردہ تھی، ایک پہ سر چلتا رہا، ایک نیز پردہ تھی، ایک پہ سر چلتا رہا، ایک نیز پردہ تھی، ایک پہ سر چلتا رہا، ایک نیز پردہ تھی، ایک پہ سر چلتا رہا، ایک نیز پردہ تھی، ایک پہ سر چلتا رہا، ایک نیز پردہ تھی، ایک پہ سر چلتا رہا، ایک نیز پردہ تھی، ایک پہ سر چلتا رہا، ایک نیز پردہ تھی، ایک پہ سر چلتا رہا، ایک نیز پردہ تھی، ایک پہ سر چلتا رہا، ایک نیز پردہ تھی، ایک پہ سر چلتا رہا، ایک نیز پردہ تھی، ایک پہ سر چلتا رہا، ایک نیز پردہ تھی، ایک پہ سر چلتا رہا، ایک نیز پردہ تھی، ایک پہ سر چلتا رہا، ایک نیز پردہ تھی،
ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا بہن کی چادر کا سایہ بھائی پہ پڑتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا بہن کی چادر کا سایہ بھائی پہ پڑتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا بہن کی چادر کا سایہ بھائی پہ پڑتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا آگ تو خود مجھے گئی تھی رات کو قیام کی آگ تو خود مجھے گئی تھی رات کو قیام کی پر جگر عابد کا ساری زندگی جلتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پر رضا تھی ایک پہ سر چلتا رہا آگ تو خود مجھے گئی تھی رات کو قیام کے آگ تو خود مجھے گئی تھی رات کو قیام کے پر جگر عابد کا ساری زندگی چلتا رہا
تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا بہن کی چادر کا سایہ بھائی پہ پڑتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا جان کیسا دام دیا زار نے سجاد کو جان کیسا دام دیا زار نے سجاد کو عمر بھر خیرات میں وہ چادریں دیتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا جان کیسا دام دیا زار نے سجاد کو جان کیسا دام دیا زار نے سجاد کو عمر بھر خیرات میں وہ چادریں دیتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا بہن کی چادر کا سایہ بھائی پہ پڑتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا جب جب بکھرے ہوئے تھے بن میں پرواہ کے لگے جب جب بکھرے ہوئے تھے بن میں پرواہ کے لگے بھیگی پلکوں سے جنیشا دیر تک چنتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا جب جب بکھرے پڑے تھے بن میں پرواہ کے لگے جب جب بکھرے پڑے تھے بن میں پرواہ کے لگے بھیگی پلکوں سے جنیشا دیر تک چنتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پردہ تھی ایک پہ سر چلتا رہا بہن کی چادر کا سایہ بھائی پہ پڑتا رہا
ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا لاشیں عباس پہ کچھ نہ کہا تھا شیم نے لاشیں عباس پہ کچھ نہ کہا تھا شیم نے ایک چادر کو اٹھائے بس کھڑا ہنستا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا لاشیں عباس پہ کچھ نہ کہا تھا شیم نے لاشیں عباس پہ کچھ نہ کہا تھا شیم نے ایک چادر کو اٹھائے بس کھڑا ہنستا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا بہن کے چادر کا سایہ بھائی پہ پڑتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا کیا تمہیں اکبر دیس کے منتظر ہے ایک بہن کیا تمہیں اکبر دیس کے منتظر ہے ایک بہن جا کے ہر لاش دیکھا صد یہی کہتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا کیا تمہیں اکبر دیس کے منتظر ہے ایک بہن کیا تمہیں اکبر دیس کے منتظر ہے ایک بہن جا کے ہر ایک لاش دیکھا صد یہی کہتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا بہن کے چادر کا سایہ بھائی پہ پڑتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا جا بجا بکھرے پڑے تھے بن میں پھیروا کے نشے جا بجا بکھرے پڑے تھے بن میں پھیروا کے نشے ایک پل کو سے جنیشا دیر تک چنتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا ایک نیزے پھیرتا تھی ایک پہ سر چلتا رہا جانے کیسا رنگ دیا بازار میرے سجاد کو جانے کیسا رنگ دیا
فیض پر جاتی ایک پہ سر چلتا رہا ایک فیض پر جاتی ایک پہ سر چلتا رہا کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے 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 کافی ہے سجاد تیرا نام روشن شاہ درد ہے روشن شاہ درد ہے بتلا رہی ہے شام رونے کے لیے کافی ہے رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام روشن شاہ درد ہے بتلا رہی ہے شام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام چلا بے گسوں کا کارواں بیمار لوگوں تارتا کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام پکارے بے وطن بھائی میرا ہے بے وطن میرے ہاتھوں میں میرا سر کیسے سنا ہوگا کیسے سنا ہوگا بیمار نے پیغام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام 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 روشن شاہ درد ہے روشن شاہ درد ہے بتلا رہی ہے شام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام بس دونوں میں کے مرد ہے چہرہ دل میں درد ہے ہوتا ہے رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے
تیرا نام تو شہنشاہ درد ہے تو شہنشاہ درد ہے بتلا رہی شام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام مشکل سے بڑے ہو گئے دربار میں زینب کرے رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام تو شہنشاہ درد ہے تو شہنشاہ درد ہے بتلا رہی ہے کافی ہے سجاد تیرا سلام تم پر جناب زینب حسین بن کر دکھایا تم نے قدم قدم پر سنا کے خطبے حسینیت کو بڑھایا تم نے نوحہ سنایا ماتم کرایا پرچم اٹھایا حسین کا کبھی بسر بازار کبھی بسر دربار بی بی زینب نے پکارا یا حسین تم اکیلے نہیں ہو یا حسین